السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 39، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ، اور آیت نمبر ہے ہماری 41 پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے لیسن میں، اور 42 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھیے جیسے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، یہ جو ہے نا حمزہ زبر یہ حرف استفہام ہوتا ہے، یعنی اس میں کوسچن مارک۔ کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، ترى تو نے دیکھا، علم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہوگا، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں؟ تو ہم لفظی ترجمہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، لہو اس کے لیے، من جو کوئی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سماوات السماء ان کی جمع ہے، السماء ایک آسمان اور سماوات زیادہ آسمان، اور آسمان چونکہ 7 ہیں تو پھر یہ زیادہ آسمان ہو گئے۔ من جو کوئی، فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو کوئی زمین میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، والطیر اور پرندے، طیر پرندوں کو کہتے ہیں، صافات پر پھیلائے ہوئے، اپنے پروں کو کھولے ہوئے، کلن ہر ایک نے، قد تحقیق یا یقیناً، قد کا ترجمہ تحقیق بھی اور یقیناً بھی، علم جان لی ہے، قد علم تحقیق ہر ایک نے جان لی ہے، صلاتہ اپنی نماز یعنی اپنی عبادت کا طریقہ، وتسبیحہ وتسبیح اور تسبیح ہو اپنی، یہ ہو یہاں بھی اپنی اور ہو یہاں بھی ترجمہ ہوگا اپنی نماز، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ اور اللہ تعالی سبحانہ و تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما اس چیز کو جو یفعلون وہ کرتے ہیں، فعل یعنی جو فعل جو کام، بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 41 اور لیسن نمبر 39۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 41 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ألم تر کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض یہ کہ اللہ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے بھی صافات اپنے پر پھیلائے ہوئے، پر کھولے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ہر ایک نے اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا طریقہ جان لیا، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو پیاری سسٹر، یہاں سب سے پہلے کہا گیا علم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر سب مسلمانوں کو بھی کہی جا رہی ہے، لیکن اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے ہر کوئی جو زمین و آسمان میں ہے، کیا کیا ہے زمین و آسمان میں؟ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کیا ہے؟ زمین میں جنات ہیں، انسان ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں، زمین میں جانور ہیں، اڑتے ہوئے پرندے ہیں، نباتات، پودوں کی مختلف قسمیں، پودوں کے جوڑے، جمادات، پہاڑ، سمندر، دریا، ہر چیز زمین میں، یہ ساری چیزیں زمین و آسمان میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں علم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے؟ یہاں یہ علم ترى جو ہے یہ علم تعلم کے معنی میں آئے گا۔ علم ترى اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، بلکہ اس سے مراد کیا ہوگا؟ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اصحاب فیل کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں بھی اس سے مراد جاننا ہی ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ تو یہاں علم ترى علم تعلم کے معنی میں ہے، مطلب کیا تمہیں نہیں پتہ چلا؟ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں جو زمین اور آسمان میں ہیں سب، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور پھر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں۔ پرندے اپنے پروں کو کھولے ہوئے جس طریقے سے زمین و آسمان کے درمیان لٹک کے اڑتے ہیں، یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور وہ اللہ کی مرضی سے اڑ رہے ہیں۔ اگر معبود زیادہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے پر پھیلائے ہوئے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، زبان حال سے بھی اور زبان قول سے بھی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں زمین و آسمان میں جو موجود ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ زبان حال سے مراد یعنی ان کی کنڈیشن بھی یہ واضح کرتی ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں پرندوں کا اسپیشلی ذکر کیا گیا، پر پھیلائے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے ان کو روکے ہوا ہے زمین و آسمان کے درمیان خلا میں۔ پھر اسی طرح زبان قول سے بھی، یعنی زبان سے بھی ہر کوئی، ہمیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہر کوئی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ زبان قول سے مراد بات ہوتا ہے نا، قول، تو زبان حال سے بھی ان کی کنڈیشن بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ان کی زبانیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں زبان قول سے بھی۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، ہر ایک کو علم ہے اس کا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تسبیح کو، اپنے بندوں کی بندگی کو، ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس کی کون سی مخلوق اس کی کس طریقے سے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کس قدر مخلص ہو کے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ تسبیح بیان کرنا یہ کیا ہے، ان کا یہ تسبیح بیان کرنا بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سمجھ ہے اور ان کو علم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کل قد علم صلاته وتسبیحه، یعنی یہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر سوچے سمجھے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے،
اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اور اپنی سمجھ اور علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھا دیا، اللہ نے جو ان پرندوں، انسانوں، جانوروں، جنوں اور سب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام کر دیا، اس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی بنا پر انہوں نے اپنی نماز کے طریقے بھی سمجھ لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔